ہم ایشیا کو پڑھ رہے تھے اور اس میں امپورٹنٹ کنٹری ہے نارتھ کوریا. یہ اس کے ایک سائڈ جو بارڈر ہے وہ چائنا کے ساتھ لگتا ہے اور ایک طرف ساؤتھ کوریا کے ساتھ لگتا ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان نے قبضہ کر لیا تھا کوریا پہ اور اس کے بعد آدھے کوریا پہ رشیا نے قبضہ کر لیا اور آدھے پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا. اور جس حصے پہ سوویت یونین نے قبضہ کیا وہاں کمیونسٹ ریجائم جو ہے وہ بنا اور اس کا نام نارتھ کوریا ہوا. اور جہاں کیپٹلسٹ ریجائم تھا یا پرو امریکن ریجائم تھا وہ ساؤتھ کوریا تھا. اور جب دونوں نے ملک کو چھوڑ دیا, رشیا نے بھی, سوویت یونین نے بھی اور امریکہ نے بھی, تو نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر قبضہ کر لیا. ساؤتھ کوریا کو بچانے کے لیے امریکہ نے جنگ میں انٹروین ہوا اور امریکہ نے ساؤتھ کوریا پہ بھی قبضہ کر لیا, اس کو تو چھڑوا ہی لیا, نارتھ کوریا پہ بھی قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ امریکن فورسز جو ہیں وہ چائنا کے بارڈر کے قریب پہنچ گئے اور چائنا جو ہے وہ ایک کمیونسٹ کنٹری تھا اور اس کو غصہ تھا کہ نارتھ کوریا جو کہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے اس پہ امریکہ نے کیوں قبضہ کیا ہے. ساتھ ہی امریکن فورسز جو ہیں وہ چائنا کے کیونکہ بارڈر کے قریب آ گئے تو چائنا کو یہ ڈر ہوا کہ شاید اب یہ جو الائڈ فورسز ہیں یا امریکن فورسز ہیں اب یہ چائنا میں انٹر ہو جائیں گے. تب چائنا نے جنگ میں چائنا بھی کود پڑا اور اس نے نارتھ کوریا کو دوبارہ امریکہ سے چھڑوا لیا اور ان میں جنگ ہوئی. ایک طرف امریکن فورسز تھی, برطانوی فوجیں تھیں, کینیڈین, آسٹریلین, اور دوسری طرف چائنیز فورسز تھی اور اس کے علاوہ نارتھ کورین فورسز. اور دوبارہ 38 پیرالل لائن جو کہ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کو ڈیوائڈ کرتی ہے وہاں تک دوبارہ فورسز پہنچ گئی. یعنی چائنا نے نارتھ کوریا کو چھڑوا لیا لیکن ساؤتھ کوریا پہ امریکن فورسز ہی رہی اور ان میں اس کے بعد جنگ جو ہے وہاں بند ہو گئی. اور تب سے یہ ایک طرح سے حالت جنگ میں ہی ہے کیونکہ اصل میں ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا جنگ بند ہونے کا. ان شارٹ جو ہے نارتھ کوریا جو ہے وہ اس میں کمیونسٹ ریجائم رہا اور ساؤتھ کوریا جو ہے ادھر امریکن فورسز ٹھہری رہی اور اب بھی وہ ایک علیحدہ ملک ہے. نارتھ کوریا ایشیا میں ہی ہے, اس کا کیپٹل ہے پیونگیانگ. ہم نارتھ کوریا کو نارتھ کوریا کہتے ہیں لیکن نارتھ کوریا اپنے آپ کو نارتھ کوریا نہیں کہتا, وہ کہتا ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا. یہ آپ کو بتایا تھا کہ موسٹلی کنٹری جو کمیونسٹ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ڈیموکریٹک لگاتے ہیں جبکہ جو دوسری ہیں کیپٹلسٹ وہ صرف ریپبلک لگاتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کا اور ریپبلک آف ویتنام کا, وہ آپ کو ویتنام میں پڑھائیں گے. لیکن شارٹ ساؤتھ کوریا کو کہتے ہیں ریپبلک آف کوریا اور نارتھ کوریا کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا. ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں نارتھ کوریا کے وہ ہے کم جونگ. پاکستانی کچھ پرائم منسٹر نے بھی نارتھ کوریا کا وزٹ کیا ہوا ہے جن میں ذوالفقار علی بھٹو شامل ہیں. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی نارتھ کوریا کا دورہ کیا تھا جس پہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جب بے نظیر گئی تھی تو انہوں نے ایٹم بم کا فارمولہ دیا تھا نارتھ کوریا کو, نارتھ کوریا نے بدلے میں میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو دی. یہ الزامات بھی موجود ہیں. ریسنٹلی کوشچن آیا اور بڑا امپورٹنٹ ہے, وچ کنٹری کال دا کورین وار فادر لینڈ لبریشن وار. تو وہ ہے نارتھ کوریا, یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ کوریا کال دا کورین وار, تو فادر لینڈ لبریشن وار کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا کہ جنگ ہوئی امریکہ میں تھا, چائنا تھا, اس جنگ کو کورین وار کہتے ہیں جو کورین پینسولا میں لڑی گئی.
یہ 1950 سے 1953 تک لڑی گئی تھی. اور اس جنگ میں جب چائنیز فورسز آگے بڑھی تو جو جرنیل تھے امریکہ کے، اس نے یہ تجویز دی کہ اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے ہٹلر نازی کو تو ہرا دیا ہے، اٹلی کو بھی ہرا دیا ہے، جاپان کو بھی ہرا دیا، تو اب ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ اب ہمیں کمیونسٹ سے لڑنا چاہیے. ڈگلس میکارتھر ان کا جرنیل تھا اس ٹائم، جو لڑ رہا تھا امریکن فورسز کی طرف. وہ ان کا ایک وار ہیرو تھا جس نے جرمنی کے خلاف اور جاپان کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی. اس نے کہا ہم ایٹم بم گرا دیتے ہیں چائنا میں. لیکن ان کے جو اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس بات کی منظوری نہیں دی، کیونکہ چائنا سے جنگ کرنے کا مطلب تھا پھر رشیا سے بھی جنگ کرو، اور ایک طرح سے دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے درمیان تھی. ان شارٹ جب کورین وار 53 میں اینڈ ہو گئی تو اسی طرح نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ڈیوائڈ ہیں اور اب تک ڈیوائڈیڈ ہی ہیں، اور ان کے درمیان جو بارڈر ہے اسے 38 پیرالل لائن کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کون سا بارڈر؟ 49 پیرالل لائن. نارتھ اور ساؤتھ ویتنام کے درمیان 17 پیرالل لائن. پاکستان کا جو رن آف کچھ ہے انڈیا کے درمیان وہ 24 پیرالل لائن ہے. ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے ساتھ ہی ہے اور یہ بھی ایشیا میں ہی ہے. اس کا کیپٹل ہے سیول، اور یہ زبان اس کی بھی کورین ہے اور نارتھ کوریا کی بھی کورین زبان ہے. اس کا آفیشیل نام ہے ریپبلک آف کوریا. کوشچن پوچھا جاتا ہے واٹ از بلو ہاؤس، تو آنسر ہوتا ہے ہاؤس آف کورین پریزیڈنٹ. اصل میں ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کا ہاؤس ہے جسے بلو ہاؤس کہتے ہیں. جیسے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہ آفیشیل ریزیڈنس ہے برٹش پرائم منسٹر کی، اور ملکہ کہاں رہتی ہے ان کی؟ بکنگھم پیلس جو ہے وہاں شاہی خاندان رہتا ہے برطانیہ کا، اور جیسے وائٹ ہاؤس میں امریکن پریزیڈنٹ رہتا ہے، اسی طرح بلو ہاؤس میں کورین پریزیڈنٹ رہتا ہے، ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ. لیکن جب کوشچن آئے گا تو وہاں کورین ہی ہوگا. کافی دفعہ ہم کنسپٹ ڈسکس کر چکے ہیں. کیپٹلزم ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی کما لیں، کیوں کماتے رہتے ہیں، تو پاکستان میں آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا. لیکن کمیونزم ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اسٹیٹ کا ہوگا. فیکٹری ہے اسٹیٹ کی ہے، دکان ہے اسٹیٹ کی ہے، گھر ہے اسٹیٹ ہے، آپ کو سیلری کے لیے اب گھر میں رہ رہے ہو تو کرایہ گورنمنٹ کو دو گے. دوسرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم امیر غریب کا فرق مٹا رہے ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب برابر ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کمیونزم ہے. وہ کام کرے نہ کرے اس کو چلیں، وہ کام کرے گا نا، جن کو جاب نہیں ملتی اس میں آپ اصل جو اس کا مین کنسیپٹ ہے وہ ہے آپ کا کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز آپ کی نہیں ہوگی، سب کچھ اسٹیٹ کا ہوگا. یہ اصل کنسیپٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ کوریا کا آفیشیل نام ہے ریپبلک آف کوریا، اور نارتھ کوریا کا آفیشیل نام ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا. یہ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو نقصان کیا ہوگا؟ کوشچن کسی طرح بھی پوچھ کے آپشن دے دے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے یا ریپبلک آف، جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون سا کوریا تو آپ صحیح آنسر نہیں لگا سکتے. ڈیمو کمپنی جو ہے یہ ریپبلک آف کوریا کی ہے، یعنی یہ ساؤتھ کوریا کی کمپنی ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہاں کیپٹلزم تھا، نارتھ کوریا میں کمیونزم تھا، اور ساؤتھ کوریا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے انڈسٹریلائزیشن میں. دنیا کی بہت سی مشہور جو ہے برانڈ وہ ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتی ہیں، جیسے کہ سیمسونگ کمپنی جو کہ اے سی بھی بناتی ہے، ریفریجریٹر بھی، موبائل بھی، ڈیپ فریزر بھی. اور یہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ 17% ساؤتھ کوریا کی اوور آل جو GDP ہے اس میں صرف سیمسونگ کا حصہ جو ہے وہ 17% ہے، 17%.
اور $200 بلین سے زیادہ صرف یہ سیمسنگ کمپنی جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے کوریا کے، ساؤتھ کوریا کے GDP، یعنی ہمارا تو GDP پورے ملک کا $300 بلین کے قریب ہے، اور ان کی ایک کمپنی کا ہی جو ہے وہ GDP میں کنٹریبیوشن وہ آپ دیکھ لیں۔ تو ساؤتھ کوریا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے انڈسٹریلائزیشن میں۔ کوئی ملک بھی تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی اس کا GDP بڑھے گا۔ GDP کا مطلب ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی کتنی چیزیں ایک سال میں آپ کے ملک میں بنی ہیں، وہ بڑھے گا تو آپ کا گروتھ ریٹ بڑھے گا اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور ایکسپورٹس امپورٹس کے درمیان جو فرق ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ کم ہوگا اگر آپ کے ملک میں فیکٹریز ہوں گی، آپ چیزیں جو ہیں وہ بیچ رہے ہوں گے۔ ایک ملک کو اور کیا چاہیے؟ اگر اس کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کی امپورٹ سے زیادہ ہیں تبھی تو ملک کو فائدہ ہے۔ جیسے چائنا، ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، ایسے ممالک کی خاص طور پہ چائنا اور ساؤتھ کوریا ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور امپورٹ جو ہیں وہ کم۔ USA کی اب امپورٹ زیادہ ہیں ایکسپورٹ کی نسبت۔ جو ہے سیمسنگ کمپنی کا آپ کو بتایا، اس کے علاوہ یلو سی جو ہے یہ چائنا اور کوریا کے درمیان ہے۔ تھائی لینڈ ایک بہت پرومیننٹ کنٹری ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ یہ زیادہ مشہور اس لیے ہے کہ یہ ایک فیوریٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر میں لوگ وزٹ کرتے ہیں ہر سال یعنی سیر و تفریح کے لیے وہ ہے بینکاک، جو کہ تھائی لینڈ کا کیپٹل ہے۔ ادھر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، اور یہ کیپٹل ہے تھائی لینڈ کا۔ تھائی لینڈ میں ایک مشہور جگہ ہے ریلے بیچ۔ ریلے بیچ یہ ایک مشہور بیچ یعنی ساحل کی تفریح کی جگہ ہے مشہور تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ کی کرنسی ہے باہٹ، میانمار کی کرنسی ہے کیاٹ، اور امریکہ کی آپ کو پتا ہے ڈالرز ہے۔ اس کے علاوہ جو جاپان کی ہے وہ ین ہے، اور چائنا کی جو ہے وہ یوان ہے۔ اس وجہ سے وہ جو چائنا ہے نا وہ یہ کنٹری جو ہی جذباتی نہیں ہے ہماری، ان کا کنسپٹ ہے کہ پہلے جو ہے نا پیسہ کمانا ہے، پہلے ٹریڈ ہو، اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں وہ کھڑی جائے، لیکن ٹریڈ جو ہے نا یہ اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یعنی جہاں بھی موقع پیسہ کمانے کا ہوگا وہ ہم نے کمانا ہے، باقی معاملات جو چلتے ہیں کسی ملک کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری بہت زیادہ ہو چکے ہیں جیسے چائنا ہے، اور جب آپ کے پاس کنٹری کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے گا تو آپ اسٹرانگ بھی بہت زیادہ ہو جاؤ گے۔ اب پاکستان کی کیوں اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو ملک میں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہو، گروتھ ریٹ زیادہ ہو، آپ کے ورکر اسکلڈ ہوں، آپ کے لوگ پڑھے لکھے ہو، انویسٹمنٹ کر رہے ہو، تب آپ کے ملک کی عزت بھی ہے، تب آپ کے ملک کے پاس پیسہ بھی ہے، اور تب آپ کی بات بھی سنی جائے۔ صرف ملٹریلی اسٹرانگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس میزائل ہیں یا جو بھی ہے، اس سے آپ کی اتنی ویلیو دنیا میں نہیں ہے جب تک آپ کی GDP زیادہ نہیں ہوگا، گروتھ ریٹ زیادہ نہیں ہوگی، اور علم میں آپ آگے نہیں جائیں گے۔ تو علم میں آگے جانے کی ویلیو ہے، اسی لیے جس چائنا کے زیادہ مفادات جو ہیں وہ انڈیا سے زیادہ ہیں، کیونکہ انڈیا اور ان کے درمیان بہت زیادہ ٹریڈ ہے۔ اگر انڈیا اس کی ٹریڈ بند کر دے چائنا کو تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا، جبکہ پاکستان کو تو وہ تھوڑا بہت بیچتا ہے ان میں، اور $100 بلین سے زیادہ تو ان کے درمیان ٹریڈ ہے۔ میانمار جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، اس کا پرانا نام تھا برما، اس کی کرنسی ہے کیاٹ، جیسے آپ کو بتایا تھائی لینڈ کی کرنسی ہے باہٹ،
اور میانمار کی کرنسی ہے کیاٹ. اس کے پہلے جو کیپٹل ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ینگون, اور اس سے بھی پہلے ینگون کو کہا جاتا تھا رنگون, اور اب اس کا کیپٹل ہے نیپیڈاو. میانمار کا کیپٹل ہے نیپیڈاو اور پرانا کیپٹل تھا ینگون, جس کو اس سے بھی پہلے کہا جاتا تھا رنگون. انڈونیشیا کا کیپٹل بھی چینج کرتے ہیں. بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ آخری مغل امپائر تھے, اور جب 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے انڈین, تو اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے گرفتار کر کے رنگون میں قید کر دیا, اور پوری زندگی وہ وہیں قید رہے, اور پھر وہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی. اور یہ ایک شاعر بادشاہ تھے, یعنی یہ شاعری بھی کرتے تھے, شاعری بھی کہتے تھے, اور یہ شاعر بادشاہ تھے. اس میں ایک جگہ ہے میانمار میں, اراکان کی اسٹیٹ ان کی, اور رکھائن بھی اسے کہتے ہیں, اور وہاں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں روہنگیا مسلم کہتے ہیں. اور ان پہ میانمار جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, اور ان کی نسل کشی کی کوشش کر رہا ہے, اور ان پہ اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش جانے پر مجبور ہو گئے. اس کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے اراکان کی اسٹیٹ کی, کہ اراکان کی اسٹیٹ کے جو لوگ تھے یا ان کے لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اراکان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا. کیسے؟ تو وہاں ایسٹ پاکستان, اور ایسٹ پاکستان یعنی اب جو بنگلہ دیش ہے اس کو یہ بارڈر کہتے ہیں اراکان کی اسٹیٹ. اس میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بنگالی مسلم, وہ میانمار کے لوگ نہیں ہیں, اور انہوں نے یعنی بنگلہ دیش کے وہ بنگال سے لوگ ادھر بھی بستے گئے, ساتھ ہی تو وہ ایریا تھا. اب ہسٹوریکل ان کے درمیان ڈفرینس ہے اراکان کے مسلمانوں میں اور میانمار والوں میں. پہلی بات تو اراکان کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں, جبکہ میانمار کے لوگ جو ہیں وہ بدھ مت ہیں. اس کے بعد میانمار کے لوگ اور زبان بولتے ہیں, ادھر کے لوگ جو ہیں وہ بنگالی زبان بولتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی نسل بھی ڈفرینٹ ہے, پلس ایک ہسٹوریکل ڈفرینس اس طرح ہے کہ جب یہ انگریزوں کی پالیسی رہی تھی کہ یہ اکثریت کو دبانے کے لیے اقلیت کو استعمال کرتے ہیں. مثلا ہندو ایریاز میں جو مسلمان فوجی ہوں گے نا وہ زیادہ تعینات کرتے ہیں, یعنی پٹھان یا پنجابی فوجی جہاں ہندو اکثریت میں ہوں. اس طرح میانمار میں بھی چونکہ برطانیہ کا قبضہ تھا تو انہوں نے وہاں بھی اراکان کے لوگوں کو کافی استعمال کیا میانمار کے خلاف, اور بھی ان کی ایسی پولیس کی جگہ رہی. ان شارٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جو لوگ تھے میانمار کے وہ تھے جاپان کی طرف, جبکہ اراکان کے جو لوگ تھے وہ برطانیہ کی طرف. اور ان شارٹ جو ہے بعد میں وہ جنگ برطانیہ جیت گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان کے ساتھ مل جائے, ایون قائد اعظم سے بھی جا کے وہ ملے اور انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کے ساتھ ملایا جائے. لیکن قائد اعظم نے دیکھا کہ پہلے ایسٹ پاکستان کے 3 طرف ہے, یعنی ایک دشمن ملک اور ایک طرف ہمسایہ بچتا ہے وہ بھی میانمار. اگر اس سے بھی ہم کہیں کہ اراکان کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل کی جائے ایک وہ بھی دشمن ہو گیا, یعنی ایسٹ پاکستان کے چاروں طرف دشمن, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ انکار کر دیا. لیکن جو جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا اور بنگالی چونکہ اب 2 قومی نظریے کو اون نہیں کرتے تو وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قائد اعظم کی چونکہ دوستی تھی برما کے لیڈر سے, اس لیے انہوں نے شامل نہیں کیا یہ اراکان کو پاکستان. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. اور ایان سان سوکی کو نوبل ایوارڈ دیا گیا تھا, لیکن یہ اب اس پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں جس کی میانمار پہ گورنمنٹ ہے, اور اسی گورنمنٹ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں جو اراکانی مسلم ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف ڈسپلیس کر دیے گئے ہیں, اور بنگلہ دیش میں انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. نہیں کہا کہتے ہیں لوگ کہ نوبل پیس ایوارڈ واپس لے رہے ہیں لیکن لیا تو نہیں ہے.